बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। सबसे पहली बात तो यह है कि ये आप लोगों की जो इस टाइम वार टाइम जो सारा खबरें जो भी कवर हो रही हैं वो कोई रियल टाइम नहीं है और उनमें किसी किस्म की सदाकत भी नहीं है। जब कोई जरीदा कोई इन्वेस्टिगेटिव वो लिखता है तो बताता है लाखों मारे जा चुके हैं दोनों साइड्स के फौजी। और इसी तरीके से जब गजा की भी आपके सामने रहा 5,000 1,000 लेकिन 2.5 लाख प्लस फिगर था। अब भी यही सूरत हाल है कि अटैक जो पिछले 20 तारीख के बाद आपको जिस तरह से बताया था कि बहुत बड़े इनमें शिद्दत आएगी, और वो शिद्दत दो अंदाज उसकी जो रीजनिंग है। एक आपको याद है कि ये जब ईरान और इसराइल वॉर रुकेगी तो मामला उधर गर्म होगा, जब उधर ठंडा पड़ेगा तो इधर शुरू हो जाएगा, क्योंकि सप्लायर एक ही है, मिसाइलों का सप्लायर, टेक्नोलॉजी का सप्लायर पीछे एक ही है। तो इसलिए मैं आपको याद है इस पर भी बात कर चुके थे हम कि ये एक ही वॉर है, ये अलग वॉर नहीं है। इसलिए जब उधर से वो समझ लें कि होल्ड हुआ, ताकि अब ज़ेलेंस्की पे बहुत ज़्यादा अटैक होने लग गए थे, तो ज़ेलेंस्की ने फिर बहुत बड़े ऑयल रिफाइनरीज पे और उन पे जब अटैक किए तो अब कहानी उसके जवाब में एक्सट्रीम गेयर में जा चुकी। अब ये एक्सट्रीम गेयर इतने दिन ईरान को मजीद मिसाइल डेवलप करने के लिए मिलेंगे। ये एक दूसरे के साथ जैसे कहते हैं ना कि बैटल फील्ड स्वैप हो रहा है बेसिकली, कि अब मैं 4 दिन थोड़े से बना लूँ, अब तुम इनको एंगेज करो, फिर तुम कर लो तो मैं बना लूँ। इस तरह से ये गेम चल रही है और ये एक ही है पीछे इसके जो माइंड सेट। ज़ेलेंस्की भी जीविश उसमें है, आपको पता होना चाहिए। और ये जो बात है कि अब इतने बड़े अटैक, आपको जो अगला 2 लफ्जी बात है वो ये है कि अब मसाले कम हो जाएंगे कुछ दिनों में, इतना मिसाइल चल जाएगा। उसके बाद इकोनॉमिक प्रेशर्स डेवलप होंगे जिसके तहत सिर्फ अब शख्सियात जाने की बात होनी। ये जो मैक्रोन पे जो निकला है और अटैक भी बताया जा रहा है शाम में, ये अब क्यों हुआ है? मोदी को भी धमकी आ गई है, मेलबर्न ना आना वरना जान को खतरा है। ये अभी 20 के बाद ही क्यों हो गया, जब हमने आपको बता दिया था कि अब दुनिया की जितनी भी बड़े हेड्स हैं सब खतरे में रहेंगे दिसंबर तक। इनके जाने, इनके उतरने, हुकूमतों के गिरने, इनका आइडियल टाइम शुरू हुआ और ज्यादातर चांसेस शूट के ही हैं, एक्सीडेंट या शूट। उसके बाद जो सूरत हाल आपकी जो आपने आपको बताया कि 2027 के जून तक ये स्टोरी ऐसी चलेगी। दिसंबर 2026 के एंड में नई टनल्स, नई बंदरगाहें, नए रास्ते, नए जमीनी अंडर द सी टनल्स, वो क्रिएशन, यानी कि अभी ये मामला रिजॉल्व नहीं हो रहा। और जो नई ईरान के हाथ एक नई इस सदी की जो सबसे बड़ी राज जो अफशा हुआ है वो ये है कि आपने हुर्मस बंद करके उसने पूरी दुनिया के घर में बैठे हुए दूर दराज ऑस्ट्रेलिया में या कहीं भी अमेरिका में बैठे शख्स की घर की राशन की जो वो थी बिल था उसको बढ़ा दिया। उससे उसको पता चला कि भाई ये तो सारी जैसे कहते हैं कि चिराग तले अंधेरा था। अब ईरान भला क्यों अपना हुर्मस छोड़ने लगे? अब उसने जिस धज से ये जनाजा कंडक्ट किया है उससे आप उसका कॉन्फिडेंस देखें उस नेशन का, और जिस तरीके से पब्लिक थी सड़कों पे, और जिस तरीके से ये सारी की सारा इवेंट कंडक्ट हुआ है, वो अपने आप को एक बहुत बड़ी मैच्योर पावर के तौर पे दिखा रहा है। वो पावर इसलिए बन गया क्योंकि उस जिससे टकराया उसके सारे नीचे लगे हुए थे। वो अपने आप को क्लेम करता था पावर दुनिया की। अब जब इसने उसको वो जैसे कहते पछाड़ा तो पावर इसके हाथ में आ गई। ये लाशौरी एक्ट है। ये आप यूं समझें कि पुराने दौर में बादशाह को जो मारता था वही सरदार क्यों बनता था, याद करें। ये कोई नई कहानी नहीं है, ये माजी से चला आ रहा है कि जब भी कोई किसी अपने हमपल्ला को गिराता है तो उसको उसी का स्टेटस मिलता है। और ईरान की जो वैसे भी जो प्रोडक्शन है इन मिसाइल टेक्नोलॉजी, इन एनी वे जितनी भी चीजें थी, सैटेलाइट, स्पेसशिप, पाबंदियों के बावजूद उस कौम ने अपनी हर चीज बनाई भी, दिखाई भी। और अब जिस अंदाज से वो लोग अपने आप को एज ए नेशन मैनेज करके दिखा रहे हैं इतने बड़े क्राइसिस को, जब उनकी टॉप टियर उड़ाई गई उसके बाद कौम मजीद एक हो गई, और जिस तरीके का उन्होंने अब रिस्पॉन्स शो किया उससे ये लगता है कि ये चीज़ें अब अमेरिका के लिए डरावना ख्वाब ही है ईरान, और अब ये पूरा नहीं होने लगा इस सदी में कम अज़ कम। और ये दिन ब दिन अमेरिका के जवाल की जो दिन की बात किया करते थे हम, वो याद करें, अमेरिका वो ऊँट पहाड़ के नीचे आ गया बेसिकली। और अब अमेरिका ऑटोमेटिकली कुछ करने के काबिल नहीं रहा टेक्निकल। अब आमना उर्मा से अगर पेट्रोल नहीं गुजरता, तेल नहीं गुजरता, सॉरी, तो वो तेल नहीं गुजरता तो डॉलर नहीं छपता,
پیٹرو ڈالر ہی ویک ہو گیا ابنائے ہرمز کنٹرول کرنے سے. ابھی اگر یمن کے جو انصار اللہ ہیں ان کی اگر وہ کریں گے باب المندب کو کلوز, تو بس پھر تو کہانی سمجھ لیں بہت زیادہ کلوز پہ آ گئی. اب یہ ہے کہ ایران سے جو اچھا بہیو کرے گا, آپ کو پتہ ہے کہ کئی ممالک کے لوگ خود بخود پہنچے ہیں وداؤٹ, اس میں بھی خبریں آ رہی ہیں. تو وہ صرف اسی لیے ہے کہ بھائی اب اگر اپنی حکومتیں قائم رکھنی ہے اپنے ملکوں میں, اس ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ اپنا ہرمز بند کر کے ایران کتنے ملکوں کی حکومت گرا سکتا ہے. یہ سارے ایسے نہیں پہنچے, یہ ایک نیا ورلڈ آرڈر کریٹ ہو رہا ہے. یہ وہ بات ہو رہی ہے جس کو آپ یاد کریں, ہم کہتے تھے آپ کے پچھلے سال جب سیٹرن آیا تھا ادھر, اس وقت آپ کو یاد ہے میں ایک جملہ کہا کرتا تھا, آپ لوگ ہر چیز پہلی دفعہ دیکھیں گے زندگی میں, پہلی دفعہ ہر چیز پہلی دفعہ ہوگی. نہ آپ نے ایسا کبھی امریکہ کو جواب کسی کا دیکھا, پہلی دفعہ ایسا جواب. نہ امریکہ ایسے کبھی فیل ہوا اس انداز سے کہ رجیم چینج نہ کر سکے. نہ کبھی ایسا جنازہ دیکھا, نہ کبھی ایسے ایونٹس دیکھے, نہ ایسی میزائلوں کی بارشیں دیکھی. ہر چیز آپ نئی وٹنس کر رہے ہیں. اور اب بھی یہی ہے کہ جو یہ 45 دن ہے, میں سمجھتا ہوں آپ ادھر ادھر غور مت کریں خدا کے لیے. پاکستان اس ٹائم ٹربل میں ہے, پاکستان پہ غور رکھیں. اس کی گورنمنٹ اور پوزیشنز ویک ہیں. پاکستان میں اس ٹائم انریسٹ اور ان چیزوں کے ہائٹنڈ چانس ہیں. پاکستان پہ فوکس کریں, دعا گو بھی رہیں سب کے سب کہ اللہ تعالیٰ اس کو دشمنوں کی بری نظر سے بچائے اور محفوظ کرے, اور ہمیں کوئی عقل سلیم دے کہ ہم اچھے انداز سے چیزوں کو مینیج کر سکیں, اور یہ قوم جو ہے اتنے بڑے جو دشمن کی بد نظری ہے اس سے خوش اسلوبی سے نکل جائے. تو یہ صورتحال ہے. ایران کا جو یہ آبنائے ہرمز ہے یہ نہیں کھلنے والا, یہ ایسے ہی چلتا رہے گا اگلے سال جون تک. دسمبر سے لوگ اپنے نئے راستے بنانے کی کوشش کریں گے, کیونکہ آبنائے ہرمز کو اب بائی پاس اگر نہیں کیا جاتا تو پھر ایران ہی کنٹرولر بن جائے گا. اچھا مان لو اگر دبئی بیچ ہی کچھ نہ سکے, بتائیں تیل جتنا مرضی نکال لے, بکے ہی نہ, پیسے ہی نہ آئے, تو دبئی رہے گا, یہ سوری ابو ظہبی یا یو اے ای. رضوان صاحب سامنے کی بات ہے نا, تیل جائے بکے گا ہی نہیں تو کہانی کدھر سے کرنی ہے, کیا ہے ان کے پاس. اچھا اس کے بعد جب یہ اکنامک ہٹ آئی, اچھا پھر جو میزائل چلا بیٹھے یاہو کے ساتھ مل کے, اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیں کہ کیا بنا. فارنر تو نکل گیا, دبئی کا جو صورتحال بنی. اب یہ ہے کہ یہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ سب ریسٹور ہو جائے گا. جو شخص یہ سوچ رہا ہے کہ کچھ ریسٹور ہونے جا رہا ہے وہ بہت بڑی غلطی میں, وہ اپنے دماغ کا علاج کر لے. یہ کہانی ختم ہو رہی ہے پرانے ورلڈ آرڈر کی, پرانے سسٹمز کی. اس پہ اگر کسی کو یقین نہیں آ رہا تو نہ صحیح, اگلا جون تک طبیعت بالکل فریش ہو جائے گی جس کو کہتے ہیں نا صحیح معنوں میں. تو اس لیے اس سب کو چھوڑیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک جو سیکوینس ہے درست چل رہا ہے, جو ہم بتا رہے ہیں, اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر جب تک غلط ہونا نہیں شروع ہوتا اس وقت تک تو آپ کی مجبوری ہے سننا. ورنہ آپ لوگ اتنے اچھے کہاں, ہم کوئی رشتہ دار تھوڑی ہیں بھی یا وہ کیا کہتے ہیں گھر کی, بلکہ رشتہ دار بھی ہو تو گھر کی مرغی دال برابر, وہ تو بدل ہی نہیں کرتے. اصل چیز یہ ہے کہ یہ مجبوری بنتی ہے ہماری جب کہیں سے ہمیں امپریسو وے میں معلومات ملتی ہے وقت سے پہلے, اور دیکھا جاتا ہے کہ واقعی ویسی سب ہو رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی پھر لاشعوری جو کوشش ہوتی ہے یا وہ فالوئنگ جو ہے ان انٹینشنلی فالوئنگ شروع ہو جاتی ہے جو اس وقت ہو رہی ہے. تو اس لیے اب اگر یہ بات جو میں کر رہا ہوں کہ اگلے دنوں میں اب شخصیات, اچھا یہ 20 سے پہلے کیوں نہیں حملے ہوئے ان پہ, میکرون پہ ہوتا, مودی کو کال آتی مرنے کی, مودی کو کال اب کیوں آئی ہے آسٹریلیا وزٹ پہ اس نے جانا ہے, میکرون پہ اب بھی کیوں ہوا ہے. پیوٹن اور یہ دونوں گرم ہوئے ہیں. اب ایمانداری سے بتائیں, سب یہ سوچیں گے نہیں کہ پیوٹن کو بننے لگاؤ, بس ایک بندہ فارغ کرو بھائی, اتنا پیسہ اتنی ملین کی گیمز لگی. ادھر سے زیلنسکی کے بارے میں پیوٹن یہ سوچے گا جیسے کہ اسرائیل نے جو کیا ایرانی لیڈرشپ کے ساتھ, سب کے ساتھ ویسے ہی ہونا. اور انہوں نے بھی اب جنازے پہ بدلے کے اعلانات کرنے شروع کر دیے. پینٹ تو گیلی ہو گئی ہوگی جتنی پبلک سینٹیمنٹ دیکھا ہے اس نے ایران کی سڑکوں پہ. مجھے لگتا ہے کہ اس ٹائم اس کی پینٹ گیلی ہے, دوست کی آپ کے جو ہے. اسامہ صاحب جنازے کے اوپر بدلے کے, انہوں نے کہا کہ خامنائی کا بدلہ لینا ہے, اور ٹرمپ نے کہا ہم اچھے لوگ ہیں, ہم جنازے کے اوپر حملہ کر سکتے تھے. آپ کو یاد, آپ نے بھی کہا تھا کہ کر سکتے ہیں, کرنا کر سکتے ہیں, اور یہ ٹرمپ نے بھی کہہ دیا.
ہم اچھے لوگ ہیں, ہم نے حملہ نہیں کیا لیکن ہم کر سکتے تھے. لیکن ساماسم جو سوال ترکی اور اسرائیل والا ہے, وہ کب تک یہ سیناریو بن جائے گا؟ یہ 45 دن تو جیسے کہتے ہیں منہ متھے نکلنے کے تھے. آپ کو یاد ہوگا آپ نے جب یہ 20 کا ٹرانزٹ جب مارس کا ہم نے ڈسکس کیا تھا بڑی ڈیٹیل سے, تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں تو نہیں لگتا مجھے, لیکن اس کے بعد والے جو ٹرانزٹ ہوگا اس کا مارس کا, اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ ایسے چانسز جو ہیں بلڈ ہوں گے. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ آگے اس ٹائم ترکی کا تو سال ہے ہی ہے نا, آپ کو یاد ہی ہے ہم نے کہا تھا کہ یہ ترکی کے آنے کا سال ہے. اور شام میں جس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں, جولانی جس طرح ابھی مرکز بن رہا ہے, اور وہی اینڈ آف ٹائمز میں آپ کو پتا میدان شام میں سجنا تھا. رومن فوجوں کی جو پریڈکشنز تھی اور ساری, اسرائیل اپنے آپ کی ایکسپینشنز میں بھی اسی کو وہ فوکس کر رہا ہے. تو میدان تو ادھر لگنا ہی لگنا ہے, اور میدان لگنے ہی کی طرف آپ دیکھیں باتیں کہانیاں ادھر کو ہی موو ہو رہی ہیں. اور سب سے جو مجھے لگتا ہے کہ یہ 45 دن سے جو اگلے 45 دن ہیں ایسٹرولوجیکلی, اب وہ اس کے بھی بلکہ تقریباً اس کے اراؤنڈ یا اس کے بعد وہ پھر میں دوبارہ دیکھ کے اس پہ بات کریں گے ڈیٹیل سے. لیکن فی الحال جو ابھی یہ بات تو ہے کہ ترکی کے آنے کے اس سال چانسز موجود ہیں. اور آپ نے دیکھا خبریں بھی شروع ہو گئی, ایک دوسرے پہ انہوں نے تھریٹننگ میسیجز بھی دیے اور سب بولنا شروع ہو گیا. تو جب منہ پہ بات آئی گئی ہے تو آپ کو پتہ اسرائیل ہے وہ تو ڈیفینیٹلی اپنے اس کو لائے گا, انگیج کرے گا. اور کیونکہ ترکی ہی اس پورے خطے کا کبھی بادشاہ رہا ہے, اس کے خون کے اندر, ان کی سوچوں کے اندر وہ باتیں کہیں نہ کہیں پلتی تو ہیں اس بلڈ لائن میں, سمجھ رہے ہیں. اور اب جب یہ سارے ٹکڑے اور ویکر سچویشن دیکھیں گے تو ہر کوئی چاہے گا کہ ہم بھی آگے بڑھ کے اپنے قد کے مطابق شیئر لیں. تو جس طرح ایران آگے بڑھ رہا ہے ترکی کو فالو کرنا پڑے گا تاکہ ایران کے ساتھ مل کے ترکی بھی کوئی شیئر اٹھائے. جیسے اس نے کہا, آپ کو سنا ہوگا آپ نے کہ ترکی نے کہا کہ اب اگر یہ ہوا تو ہم ایران کو جوائن کر لیں گے. ایران کو کبھی بھی جوائن نہ کرتے یہ, لیکن قاسم سلیمانی شہید کی بڑی ایفرٹ ہے ترکی اور ایران کو قریب لانے میں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو لوگوں کو نہیں پتا. طیب بہت زیادہ ایڈمائر کرتے تھے ان کو جو اردوغان ہے, اور یہ جو ساری بات ہے یہ ان کی قربت. اور اس ٹائم کا جو آبنائے ہرمز بند کر کے جو شو دکھایا نا ایران میں, وہ اپنی اہمیت دنیا کو بتا گیا ہے کہ ہم بھی کچھ ہیں, ہم بھی ضروری ہیں آپ کے لیے زندگیوں میں, ہمارا ہونا. یا ہم پہ کوئی بھی موٹ آ کے آئے گا تو چیزیں آپ کے کچن کی مہنگی ہوں گی. تو اب اس لیے سارے کنسرن ہوں گے. اور ترکی کی جو اب تک کی وہ ہے کہ وہ جس طریقے سے جوائن کرنا اس کی مجبوری ہی ہوگا کہ بیٹر ہے ان کو جوائن کر لو, کیونکہ ترکی رشیا کے بھی قریب ہے. ان بٹوین زیلنسکی اور اس کے درمیان میں بھی آپ کو پتہ میڈیٹ کروانے میں بہت زیادہ ایکٹیو رول پلے کیا ترکی نے. تو اس لیے ترکی جو ہے وہ رشیا کے قریب ہونے کی قیمت بھی بھرے گا, اور لاشعوری طور پہ پاکستان کے قریب ہونے کی بھی, اور ایران کے قریب ہونے کی بھی. یہ اس کو پرائس پے کرنی ہے. بہت شکریہ.